یا رحمۃ للعالمین۔ بتوفیق باری تعالیٰ میں اور آپ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد درس حدیث سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اس کے ابلاغ اور اس کی تبلیغ کی توفیقات کے نور سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کل کے درس حدیث میں ہم نے سوشل میڈیا استعمال کرنے کے جو اسلامی آداب ہیں ان کو بیان کیا۔ آج بھی اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی جہاں تک بات ہے، اس کے استعمال سے سب سے بڑی جو خرابی سامنے آتی ہے وہ حقوق کا ضیاع اس سے ہوتا ہے۔ تھوڑا عرصہ آپ پہلے چلے جائیں تو رشتوں میں قرب کا احساس ہوتا تھا، لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا اور اس جیسی دیگر ویب سائٹ آئی ہیں تو اس نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے، لیکن حقیقی اور قریبی رشتوں میں بہت دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ والدین اپنی اولاد سے دور ہیں، اولاد اپنے والدین سے دور ہے، بہن بھائیوں کے درمیان ایک خلیج حائل کر دی ہے۔ ایک ہی گھر میں بلکہ ایک ہی کمرے کے اندر 5-6 لوگ موجود ہیں، لیکن آپس میں کسی کا کوئی لنک نہیں ہے۔ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، باپ بیٹے سے دور ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں بیٹا کیا کر رہا ہے، اور بیٹا باپ سے دور ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو اس سے حقوق کا یا جو ہے سب سے بڑا جو اس سے خسارہ ہمیں لاحق ہوا اور جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا وہ حقوق کا ضیاع ہے۔ ہمیں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے راہ اعتدال پر ہمیں آنا پڑے گا، کم کرنا پڑے گا، تاکہ خاندانی تعلقات کو، خاندانی ذمہ داریوں کو کما حق کو نبھایا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتوں کے حقوق بیان کیے وہ بڑے واضح حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کتاب الصوم کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر 1955 ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ لِجَاسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا جسم پر، تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے، اور پھر فرمایا تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، پھر فرمایا تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، اور جو تمہارے پاس مہمان آتے ہیں تمہارے مہمانوں کا بھی تم پہ حق ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر یہ حدیث پاک بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1968 ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے رب کا تم پہ حق ہے، اسی طرح تمہاری جان کا تم پہ حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، بس ہر حقدار کا حق جو ہے وہ اس کو ادا کرو، اس کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جانا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے استعمال سے جو ہمیں خرابی دیکھنے میں آتی ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس میں حقوق کا بھی ضیاع ہے۔ ہاں، اگر حقوق کا ضیاع نہیں ہے، آپ اچھے پیمانے میں اس کو استعمال کرنا چاہیں تو ایک اچھی چیز ہے، اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس سے وقت کا ضیاع جو ہے یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ اس سے وقت کا ضیاع، وقت آپ جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں سب سے سستی اور بے قدر اور بے قیمت کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہے۔ پہلے ہمارے شب و روز بیٹھکوں پر، ہوٹلوں اور نجی محافل میں گفتگو کرتے گزر جاتے تھے، اب اس سے گئے تو اب سوشل میڈیا کو کریدتے ہوئے وقت گزر جاتا ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف
کی سیرتوں کو، اپنے اسلاف کی زندگیوں کو چھوڑ دیا، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صحیح معنوں میں اوقات کی قدر کی، تبھی تو صدیاں گزر جانے کے باوجود آج ان کے نام بھی زندہ ہیں، ان کے کام بھی زندہ ہیں۔ یہ مشہور مقولہ ہے عربی کا، الوقت کالسیف ان لم تقطع لقطعک، فرمایا وقت ایک تلوار کی مانند ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں خود بخود کاٹ دے گا۔ وقت جو ہے یہ تلوار کی مانند ہے، سب سے پہلے تو تم خود اس کو کاٹو، اگر تم نہیں کاٹو گے تو پھر یہ وقت تمہیں کاٹے گا۔ تو اس مقولے کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے فانی زندگی کے اوقات کی قدر کریں، انہیں دھیان اور توجہ سے مثبت اور مفید کاموں میں گزاریں تاکہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیں، اور اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کل قیامت کے دن ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اسی طرح جو سوشل میڈیا کے استعمال پہ خرابیاں دیکھنے میں آتی ہیں، اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جھوٹی خبریں سوشل میڈیا کا گڑھ بن چکی ہیں۔ ناواقفیت کی بنیاد پہ پھر ہم ان جھوٹی خبروں کو اپنی عملی زندگی کا تقاضا بنا دیتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ایمانی تقاضے بھی اس کو بنا دیتے ہیں۔ اکثر غیر سنی سنائی خبریں بغیر تحقیق کے ہم آگے پھیلاتے ہیں، بعض دفعہ تو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور ہمیں اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ذی شان ہے، قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اور یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس کا ترجمہ ہے، ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا بعد میں تمہیں اس پہ پچھتاوا کرنا پڑے۔ تو فاسق آدمی کی جب بھی وہ کوئی تمہیں بات کرے تو پہلے اس کی اچھے معنوں میں تحقیق کرو۔ ہاں آگے علمی لبادے والا ہے، آپ اس کی قد کاٹ کو جانتے ہیں اور اس کی علمی حیثیت کو جانتے ہیں، تو پھر اس کی بات کو تسلیم کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم آئے روز سنی سنائی اور غیر مصدقہ خبروں پر عمل کر کے بے پناہ نقصانات اٹھاتے ہیں، بڑے قریبی رشتے ہم توڑ دیتے ہیں، جان سے پیارے رشتوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو سوشل میڈیا کے استعمال کی خرابیاں جہاں پہ لاحق ہوتی ہیں، اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا معاشرے میں نفرت اور انتشار کا باعث بن رہا ہے، تفرقہ بازی، فرقہ پرستی کو ہوا دے رہا ہے۔ مختلف ایپس پر امن دشمن اور فرقہ بعض مقررین اور سیاسی رہنما جو ہیں، ان کی تقریریں بڑی تیزی کے ساتھ نفرت و فساد کو جنم لے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفرقہ پھیلانے سے ہمیں منع کیا، قرآن مجید کی آیت ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو، تفرقے نہ پھیلاؤ۔ سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹیں یا ویڈیوز لگانا جن سے اختلاف بڑھ سکتا ہے بالکل جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ سچائی پر بھی مبنی ہو، اگر سچ پر بھی مبنی ہوں لیکن اس سے تفرقہ بازی پیدا ہوتی ہے اور اس سے اختلافات جنم لے رہے ہیں، تو اس سچی بات کو آگے آپ شیئر مت کریں، ہاں اس پہ خود عمل کریں، اس لیے کہ ایسا سچ جس مسلم معاشرے کو پارا پارا کر دے اور نفرت جنم دے، تو صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ وہ سچ جو ہے وہ جھوٹ سے بہتر ہے۔ ایسا سچ جو ایک معاشرے کی تشکیل میں منفی رول پلے کر رہا ہو، تو اس سچ سے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بھی بہتر ہے جو اختلافات کو اتحاد اور بھائی چارے میں ڈالے۔ اللہ اکبر۔ پھر سوشل میڈیا استعمال کرنے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے جب اتنی خرابیاں لاحق ہو رہی ہیں؟ تو سوشل میڈیا پر اچھی باتیں اور اچھا مواد شیئر کرنا چاہیے جس کی تحقیق ہو،
یہ اچھی باتیں آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ کا کام دیں گی۔ عریانی، فحاشی اور بری باتیں پھیلانے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے لیے گناہ، اور گناہ بھی ایسا جو آپ کے لیے گناہ جاریہ کا کام دے گا، اس کا سبب بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، من سنہ، اور یہ حدیث پاک ہے جی، مسلم کتاب الزکوٰۃ کی حدیث نمبر 10-17 ہے۔ فرمایا من سنہ فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیئا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا کائنات نے ارشاد فرمایا جو کوئی اسلام میں اچھی بات کو رائج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اجر بھی دے گا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والے لوگوں کا بھی اجر دے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں ذرہ بھر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ پھر حضور علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی بری بات رائج کی تو اس کا بوجھ اسے بھی ملے گا، اور ان پر عمل کرنے والوں کو بھی ملے گا، اور اس کے بغیر اس کے بوجھ میں ذرہ بھر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ سوشل میڈیا ایک بہتی یوں سمجھے گنگا ہے، آپ اس سے اچھائی کے ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں اور برائی کے ہاتھ بھی لت پت کر سکتے ہیں۔ اب یہ انسان کے اپنے استعمال پہ ہے کہ وہ اچھائی کے زاویے میں اس کو استعمال کرتا ہے یا برائی میں اپنا کھاتا لگاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو، اگر یہ ہم استعمال کرتے ہیں، میں تو استعمال کرتا ہوں، اگر ہم یہ استعمال کرتے ہیں تو اچھی نیتوں کے ساتھ اور دین اسلام کی سربلندی کی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ آج کل جو اسلام پھیلانے کے سورسز ہیں ان میں سے سب سے مین اور بنیادی جو سورس ہے وہ ایک میڈیا ہے۔ میڈیا کے ذریعے آپ اسلام کا کام کر رہے ہیں، چاہے آپ کو اس بات سے اختلاف بھی ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس حقیقت سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ اسلامی نقطہ نظر کو پہنچانے، آج کل کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، ہاں ٹائم ہے تو موبائل کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے، واٹس ایپ کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، کسی کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں، اگر آپ اچھے پیمانے میں اس کو استعمال کریں تو کوئی بندے، کچھ لوگ جو استعمال کرتے ہیں تو آپ کی نیکی ان کے سامنے آئے گی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ آگے عامل ہو جائے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا، آگے وہ شیئر کرے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا